عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں. ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے گستاخوں اور دشمنوں کو مروانے کے لیے صحابہ کو بھیجا، اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی کافر بات کرتا یا اسلام کے خلاف، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھواتے. جب حضرت حسان وہاں کھڑے ہوتے تو حضور فرماتے کہ بھائی حسان میرے دشمنوں کو جواب دو. اور پھر جب حضرت حسان حضور کے دشمنوں کو جواب دے کر حضور کی تعریف کر کے فارغ ہوتے، نبی علیہ السلام فرماتے شفیتا وستشفیتا، کہ تو نے میرے دشمنوں کو جواب دے کر اور میری تعریف کر کے اپنے سینے کو بھی ٹھنڈا کیا اور مسلمانوں کے سینے کو بھی ٹھنڈا کیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایک موقع پر صحابہ نے عرض کی کہ حضور انہوں نے تو یہ بات کی ہے اسلام کے خلاف اور ہمارے خلاف، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے بڑے معتدل طریقے سے جواب دینا ہے اور بڑے تحمل سے جواب دینا ہے. فرمایا قولوا لہم کما قالوا، فرمایا جیسے انہوں نے بات کی ہے اسی انداز میں ان کو جواب دینا ہے. تو یہاں بڑا چرچا ہے کہ جی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حضور کی عزت کی بات کی گئی ہے، اور چونکہ اقبال کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، اور پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. تو پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام. ہماری قوم چونکہ خوئے غلامی میں بہت آگے ہے، اور خاص میں خود بھی پنجابی ہوں، خاص کر کے پنجابیوں کے بارے میں تو یہاں انگریز 100 سال بڑے مزے سے حکومت کر کے گیا ہے، اور بڑے بڑے اعلیٰ اس کو خدام یہاں ملے، اور جنہوں نے سالانہ جا کر وائسرائے ہند اور ملکہ برطانیہ کو وہ کتابیں میرے پاس پڑھی ہے، اپنی رپورٹ پیش کرتے تھے کہ آپ کے دور میں تو شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا ہے، اور انگریزوں کو اعلیٰ حضرت تک لکھ کر اپنے سپاس نامے پیش کرتے رہے. ایسے وہ تھوڑے 100 سال یہاں گزار گئے. تو ان کی تو خو یہ ہے کہ بھائی انہوں نے، اقبال کہتا ہے کہ بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت. داتا صاحب کی خدمات آج تک کسی کو یاد نہیں آئی. بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت. بھئی نیا کوئی جال لاوے صحیح، کوئی نئی گل کرے صحیح. دیکھا جی کمال بات ہوگی، دیکھا جی وہ کمال بات ہوگی. اور جی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حضور کی عزت کی بات ہو گئی، ممتاز قادری کا تختہ دار کسی کو نظر نہ آیا، ممتاز قادری کی جیل کسی کو نظر نہ آئی، اور دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر جیل میں جا بیٹھا، اور اتنا سارا بچہ چھوڑ کے تختہ دار پر جھول گیا. اس پر کسی کو ناموس رسالت کا پتہ ہی نہیں بھی ممتاز قادری شاید شوقیہ وہاں جھولتا رہا ہے. اس پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور اس کو قاتل کہنے والا، اور وہ جا کر اقوام متحدہ میں حضور کی عزت کی بات کرتا ہے جو ممتاز کو قاتل کہہ رہا ہے، اور قوم کو کہا دیکھا جی وہ ناموس رسالت کی کیسی بات اس نے کی ہے. پھر آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والا، اور اس کے بدلے میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ہزاروں کارکنوں کو اندر کرنے والا، اور حافظ اور قاریوں کو سید زادوں کے گھروں میں بھی ان کی دیواریں پھلانگ کر سید زادیوں کی تقدس کو بھی پامال کرنے والا، اور مساجد میں 10-10 15 نماز نہ ہوئی، جوتوں سمیت فورسز بیٹھی رہی، مساجد کی عزت اور حرمت پامال ہوئی. اور 2 عالم شہید ہوئے اس دوران. مولانا یوسف سلطانی جیل میں شہید ہو گئے، علامہ منیر احمد نعمانی باہر آ کر شہید ہو گئے، ہزاروں دہشت گردی کے پرچے کٹے. حضور کی عزت کی خاطر جو لوگ باہر نکلے ان کے خلاف پرچے کٹے. قوم کو وہ ناموس رسالت کی بات یاد نہ رہی، اور 2 جملے کہنے پر کہا جی دیکھا ہے اس نے وہ کیسی بات کی.
تو میں نے کہا وہ بات وہاں کرتا نا، وہ اگر وہ سٹیج پر بات کر رہا تھا تو جو آیت میں نے آج پڑھی ہے یہ آیت پڑھتا نا کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے 295 پر۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں۔ کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے تو پوری دنیا میں مسئلہ ناموس رسالت اجاگر کر دیا ہے، پوری امت کی توجہ ان کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں جی، یہ ساحری جو تم نے وہاں کیا ہے اس پر یہ آیت پڑھتا نا کہ بھائی 295 کے خلاف آپ بھی روزانہ بک بک کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی لوگ حضور کی عزت کے قانون کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی۔ دنیا میں لعنت کیا ہے کہ دنیا میں گستاخ رسول قتل ہوگا، یہ لعنت ہے اس کے لیے، اور آخرت کی لعنت یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ بات بیان کرتا نا وہاں کہ جناب یہ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اس کے راوی سارے ائمہ اہل بیت ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کی سزا صرف یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس کی 2 تقریریں کہتے دیکھا جی وہ کیسی تقریر کی۔ میں نے کہا وہاں کہتا نا، اس وہاں جا کہتا کہ جو بھی حضور کے خلاف آئندہ بات کرے گا ہم خود اس کو قتل کریں گے۔ وہاں میں یار حضور کی عزت کا اور ہے اور یہاں حضور کی عزت کا معیار اور ہے۔ وہاں قانون ناموس رسالت کوئی اور ہے، یہاں قانون ناموس رسالت کچھ اور ہے۔ ہجرت سے پہلے بھی صدیق اکبر نے رسول اللہ کی خاطر منہ پر جوتے کھائے، اور ہجرت کے دوران بھی سب اپنے جسم پر لڑوائے اور پھر حرکت بھی نہ کی۔ اور پھر جب میدان حدیبیہ آیا تو عروہ بن مسعود نے صرف اتنی بات کہی کہ یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہ آج جنگ کا میدان ہے تو صدیق کا معیار بدل گیا۔ مکے میں معیار اور تھا، غار میں معیار اور تھا، مدینہ منورہ میں معیار اور تھا۔ نہیں، جب میدان حدیبیہ میں ممکن تھا صدیق اکبر کے اس جملے سے معاہدہ ٹوٹ جاتا اور جنگ چھڑ جاتی، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا یہ جنگ چھڑے یا صدیق کی جان چلی جائے یا سارے صحابہ شہید ہو جائے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں تو غرض حضور کی عزت اور ناموس کے ساتھ۔ وہاں بھی صدیق اکبر نے اتنا ہی عروہ بن مسعود نے کہا۔ اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور حضور جلوہ گر تھے تو عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ بلال ہے، صہیب ہے، سلمان ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، یہ سارے مختلف قبیلے، ابو عبیدہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہیں۔ اس نے کہا کہ واللہ انی لا ارا، یہ میں مختلف قسم کے چہرے دیکھ رہا ہوں، مختلف قبیلوں اور نسلوں کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں صہیب جو ہے وہ روم سے آیا اور سلمان فارس سے آیا، بلال حبشے سے آیا، صدیق کا اپنا قبیلہ ہے، ابو عبیدہ، یہ سارے مختلف قبیلوں نسلوں کے لوگ ہیں۔ آپ ان پر اعتماد کر کے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں؟ این یفروا ویدعوا، این یفروا ویدعوا، یہ بھاگ جائیں گے اور عین موقع پر یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ اتنی بات کہی عروہ بن مسعود نے۔ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یہ جنگ کا موقع ہے، حضور موجود ہے، حضور خود جواب دے۔ جب حضور خود موجود ہے تو حضور کے سامنے بولنا تو بے ادبی بن جائے گی۔ حضور خود جواب اس کا نہ بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ سے یہ جملے ختم ہوئے۔ فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنہ وندعو، فرمایا جائے لات اور منات جو تمہارے بت ہیں ان کے پیشاب جا کر چاٹو، نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ اور جب آپ حکمران بنا دیے گئے، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، تو کیا پھر معیار بدل گیا؟ کیوں جی؟ وہ مکے والا معیار نہ رہا، بدر والا معیار نہ رہا، اور پھر غار والا معیار نہ رہا، حدیبیہ والا معیار نہ رہا۔ کیا پھر صدیق اکبر پر بوجھ بن گیا؟ بوجھ جب پڑا خلافت کا تو کیا صدیق اکبر کے مزاج میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ نہ پھر آپ نے وہی بات فرمائی۔ فرمایا جب وہاں وہ اس پلیٹ فارم پر کہتا نا کہ حضور ہمارے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد جو بندہ بھی دعویٰ کرے نبوت کا وہ کافر اور مرتد ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ تو یہ تھا کائنات جی۔ وہاں جا کر یہ کہنا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہاں تکلیف بالکل نہیں ہوتی، قرآن و حدیث نصاب سے نکل جائے، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں جی؟ گانے والے، وہ ناچنے والے کلب کھلیں اور اس کا افتتاح کریں، کالجوں کے اندر مسلمان بچیوں اور بچوں کے
وہ تو میں نام نہیں لیتا، وہ جو ممبر کا اپنا تقدس ہے، جو کچھ اخبارات میں آتا رہتا ہے، ہاں وہ سارا کچھ یہاں ہوتا رہے اور ریاست مدینہ بھی یہاں ہی ہو، اور کشمیر کے اندر آگ لگی ہوئی اور سری لنکن ٹیم یہاں کھیلنے کے لیے آ جائے۔ مجھے بتائیں نا وہ کون سی ریاست مدینہ تھی؟ کیوں جی؟ جس کے اندر حضور بدر کی طرف جا رہے ہوں اور پیچھے میچ ہو رہا ہو۔ وہ کون سا ریاست مدینہ تھی کہ جہاں حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے وہ کیسر و کسرا سے ٹیم منگائی جا رہی ہو کھیلنے کے لیے؟ وہ مجھے بتائیں نا وہ کون سی؟ حضور نے تو کبوتری کے پیچھے بھاگنے والے کو کیا فرمایا؟ ایک بندہ کبوتری کے پیچھے بھاگے جا رہا تھا، کبوتری اوپر اڑ رہی تھی، حضور نے فرمایا کہ یہ جو اوپر اڑ رہی ہے یہ شیطانہ ہے، اور جو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ شیطان ہے۔ کبوتری کے پیچھے بھاگنے والے کو سارے محدثین نے، ملا علی قاری سے سارے نے، سب نے یہ لکھا کہ کبوتری شیطانہ اس لیے بن گئی کہ اس بندے کے لیے اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب بن گئی، اور وہ شیطان اس لیے بن گیا کہ وہ کبوتری کے پیچھے پڑ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ وہ سبب بنی اس لیے شیطانہ بنی، اور یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا اس لیے شیطان بن گیا۔ تو اب بتاؤ نا، جب کشمیر کے اندر آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور یہاں ہزاروں پولیس والے جو ہے وہ صرف سری لنکن ٹیم کی حفاظت کے لیے ان کو وہ ہوٹل میں پہنچائیں، پھر ہوٹل سے لے کر پھر جناب وہ کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچائیں، پھر وہاں مسلمان بچیاں 5-10 ہزار کے ٹکٹ خرید کر پھر وہ تاڑیاں بجائیں، اور دنیا کو تم کیا پیغام دے رہے ہو؟ تم تو وہاں کشمیر کا مقدمہ لڑ کے آئے ہو، کون سا مقدمہ لڑ کے آئے ہو؟ وہ ہمیں بتاؤ نا، وہ کون سا مقدمہ آپ نے لڑا ہے؟ آتے ہوئے سری لنکن ٹیم آ گئی، دنیا کو تم یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ کشمیر ہولی کھیل جائے، کشمیر اجڑ جائے، ہم پھر بھی امن والے ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہو، ہم پھر بھی کرکٹ کھیلنے والے ہیں۔ یہ کشمیر کا وہاں مقدمہ لڑ گئے۔ ہماری قوم کہتی ہے وہ کشمیر کا بڑا مقدمہ وہاں لڑا، کیا کشمیر کا مقدمہ لڑا؟ بلکہ اس کے وہاں مقدمہ لڑنے کے بعد تو کشمیر میں اور ظلم زیادہ شروع ہو گئے۔ ارے بادشاہ